Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آج آپ لوگوں کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے جو یوٹیوب نے مجھے بولا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن بہرحال یوٹیوب نے مجھے سجیشن میں ایک ویڈیو بھیجی کہ آپ کو یہ والی ویڈیو بنانی چاہیے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ میں باقاعدہ اس کی ویڈیو تو نہیں بنا سکتا، لیکن مجھے خیر یوٹیوب کو وہ والی ویڈیو سجیسٹ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں یہ بھی سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال یوٹیوب کا ایک اپنی ٹرمنالوجی ہے، اپنا الگوریتھم ہے، اس کے مطابق اس نے وہ مجھے سجیسٹ کر دی۔ یہ تھمبنیل کے اوپر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کتنی صفاقی کا عمل جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے، تو یہ آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھ لیا ہوگا۔ چلیں، میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے سسپینس میں نہ جاؤں، جلدی سے آپ کو بتاؤں، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کو بٹن کو آن کر لیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی شیئر کریں۔ ہم ادھر کہہ لیں آپ کھاڑیاں، گجرات اور سرگودا، تقریباً اس کے درمیان میں منڈی بہاؤالدین ایک ڈسٹرکٹ آتا ہے، اور اس ڈسٹرکٹ میں عمومی طور کے اوپر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بہت جفا کش لوگ ہیں، تو یعنی وہ اس طرح سے ان کا رہن سہن ہے کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، اور پھر اس علاقے کے اندر جو ہے وہ فصلیں، اور زیادہ تر فصلیں پھر وہ ہوتی ہیں کہ ان سے شوگر مل، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ چینی جاتی ہے، تو شوگر ملیں جو ہے وہ بنتی ہیں، وہ تیار ہوتی ہیں، شوگر ادھر جو ہے وہ بنتی ہے۔ اچھا، ہم اب بات کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین میں ہوا کیا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ مؤذن مسجد میں اذان دے رہا تھا، اور اذان دیتے دیتے اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب فتح مکہ ہوا تھا، تو فتح مکہ میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے کے اوپر بٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تھے، اور لا کے صلح کروانے کی کوشش کی تھی، اور ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگی تھی کہ میں اس شخص کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں، میں قتل کر دیتا ہوں، ہمارا دشمن بغیر لڑائی کے ہمارے نرگے میں آ چکا ہے۔ تو تب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا کہ میں نے ان کو امان دی ہے، میں نے ان کو امان دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امان دی۔ پھر دوسرا دن بھی اسی طرح ہوا، تو دوسرے دن انہوں نے اس شرط تو ہے نہیں تھی، گفٹ آپ بولیں کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور کے اوپر ان کو جو ہے وہ معافی کا اعلان کیا۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ کم ہے، اور معافی کا اعلان کریں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلا جائے گا اس کے لیے بھی عام معافی ہے۔ پھر انہوں نے بولا کہ یہ کم ہے، ادھر کتنے لوگ آ سکتے ہیں، اور زیادہ معافی دیجئے، تو اور زیادہ معافی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دے دی کہ جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، یعنی مسجد حرام میں داخل ہو گیا، اس کے لیے بھی عام معافی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں فتح مکہ کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا کہ یہ بھی کم ہے، کچھ اور معافی کا اعلان کریں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی معافی کا اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اس کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے۔ یہ تو تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معافی کا اعلان کیا تھا۔ کن کو؟ کیا وہ سارے مسلمان تھے؟ نہیں، کفار مکہ والے تھے، وہ مشرکین تھے، وہ کافر تھے، ان کو معافی کا اعلان کیا تھا۔ وجہ کتنی؟ کیا چھوٹی موٹی لڑائیاں تھیں؟ چھوٹی موٹی وجہ تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 13 سال نبوت کے بعد فوراً ادھر سے نکال دیا تھا، اور اتنا 13 سال مجبور کیا تھا،
اور مجبوریوں کے بعد نکالا تھا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا، اذان دیتے ہوئے بندے کو قتل کر دیا گیا۔ جب اس کی تحقیقات ہوئیں، اس کے پیچھے میڈیا گیا تو میڈیا نے پتہ لگایا کوئی بڑی بات نہیں تھی، صرف تھوڑا سا عقیدے کا فرق تھا، اور عقیدے کا فرق تھا اپنی دلائل سے عقیدے کو سمجھایا جاتا، اپنی دلائل سے اس کے سامنے اپنا عقیدہ پیش کیا جاتا، کوئی اور طریقہ لگایا جاتا سمجھانے کے لیے۔ لیکن کیا کیا گیا کہ باقاعدہ وہ مسجد کے اندر موجود مؤذن مسجد میں اذان دے رہا، حی علی الفلاح کے اوپر پہنچا ہوا تو پیچھے سے لا کے ایسے ٹریکٹر ٹرالی کا ایک اوزار ہوتا ہے، وہ اس میں استعمال ہوتا ہے پرزے کے طور کے اوپر یا اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر، وہ لا کے ایسے پیچھے سے مارا اور پھر وہ گر گیا مؤذن۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کبھی سر کے اوپر مارا، کبھی چہرے پہ، اخیر اتنا ہوا کہ وہ مر ہی گیا، وہ اس دنیا سے اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جو مارنے والا تھا نا، مارنے والا تھا، اس کی کیا اس سے دشمنی ہو سکتی ہے؟ جب اس کے علاقے والوں کو پوچھا نا کہ ہر وجہ کیا تھی، کیا دشمنی تھی، انہوں نے بتایا یہ صرف اور صرف کہ دیکھیں کوئی خاص وجہ نہیں، صرف یہ تھا کہ وہ کچھ یا رسول اللہ کہنے کے اوپر کوئی بات بگڑی ہوئی ہے، اور بجائے اس کے کہ کوئی دونوں طرف سے علم حاصل کیا جاتا، وہ اتنی ضد بنی کہ وہ مار ہی دیا اس کو۔ اور مارا بھی کب؟ چلیں ویسے ہوتا نا کہ عام قتل و غارت ہوتی، مارا کب؟ محراب کے اندر کھڑے ہو کے اذان دی جا رہی ہے، اس جگہ کے اوپر مارا۔ ہم ادھر رو رہے ہیں اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر مسجد میں ظلم کرتا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں کیا رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور میرا تو ہے وہ دیکھ کے، میری وہ ساری سچویشن سن کے، میں اس کا لنک جو ہے اپنے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹیل ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی وقت ہمیں موقع ملا ہم بھی جائیں گے، جا کے ادھر جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ سفاکیت اس شخص نے کیوں کی، کیا وجہ تھی۔ خیر وہ شخص پکڑا گیا، پابند سلاسل ہے، لیکن یہ رویوں کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ رویے اس طرح کے کیوں ہیں؟ دیکھیں رویوں میں نے سب سے پہلے جو رویہ ہونا چاہیے تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اپنے سب سے بڑے دشمنوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی مسجد حرام کی ایک بیٹی مسجدوں کو مسجد حرام کی بیٹیاں کہا گیا، اس بیٹی کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ کسی شخص کو جا کے تو ایک صرف تھوڑا سا آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ کی مذہبی تعلیمات کا مسئلہ ہے، آپ کی علم کا مسئلہ ہے، اس کو بیٹھ کے افہام و تفہیم سے ایک دوسرے سے حل کیا جا سکتا تھا، 4 بندوں کو بٹھایا جا سکتا تھا، علماء کو بٹھایا جا سکتا تھا۔ اس کے بجائے جو ہے وہ ایک دوسرے کے قتل و غارت، اور وہ بھی اپنی سفاکیت کے ساتھ، اور وہ بھی کوئی جوان آدمی نہیں، وہ 60 سال کا بوڑھا آدمی مؤذن، اس کے ساتھ یہ کیا۔ پھر اس کے بعد بہرحال یہ ایک عجیب سا میرے اوپر سچویشن طاری ہوگی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، لیکن ڈیٹیل تفصیل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا وہ لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ لوگ ڈسکرپشن سے دیکھ لیں اور دیکھیں۔ کیا میں تو خیر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے علماء سے، اپنے تعلیم والے حلقوں سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سفاکیت والا، یہ جو متشدد رویہ، اس کو تعلیم کے ذریعے کم کریں، اور لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ تعلیم کی طرف آئیں، علم حاصل کرنے کی طرف آئیں، علم حاصل کرنے سے دور نہ بھاگیں، اور علماء سے محبت کریں تاکہ علماء آپ کو ان بے راہ رویوں سے روک سکیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔